الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ میرے درد دل کی دعا ہے. یا رب دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، حرمین شریفین دی تازہ حاضری تو بعد تساں حضرات دی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے، اور اج دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ استاذ القرہ، محبوب القرہ، زینت القرہ جناب حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب قاسمی اور برادر مکرم جناب حاجی محمد اسلم صاحب سعودیہ والے، ان حضرات دی پرخلوص محبت بھری دعوت تے حاضر ہویا. اس لئے کہ برادر مکرم میرے یورپ دے ساتھی علامہ یحییٰ عباسی دامت برکاتہم العالیہ نے آنا سی، لیکن قریبی فوتگی دی وجہ نال وہ نہ آ سکے اور میں نے حکم فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری اور تساں حضرات دی حاضری اس رنگ دے اندر اللہ قبول کرے کہ ماضی دے سارے گناہ دی معافی دا ذریعہ. میرے ول ویکھنا، سارے علماء نے بیان کیتا ہے
علامہ فاروقی صاحب نے پر مغز جامع مانے قرآن دی عظمت تے بیان تانوں سنایا ہے۔ مینوں حکم یہ ملے ہے کہ 11:30 بجے جلسہ ختم کرنا ہے، رہ گئے نے باقی 20 منٹ۔ ایک دفعہ کلمہ سناؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ جنہ حضرات نے کلمہ پڑھے ہے 20 منٹ اٹھن دا آرڈر نہیں، 20 منٹ تو بعد تسی جا سکتے، پکے ہو؟ پھر میں نے وعدہ کرو 20 منٹ تو بعد تو انہوں آرڈر ہے، تسی جا سکتے۔ ٹھہرو جی ذرا، پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے، کوئی حالے تقریباً 10-15 دن میں گزرے نے، میں حرمین شریف تو آیا تو تسی جانتے ہو، اور اللہ دے فضل نال میرے 30 حج مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال سعودی والے نے مینوں سال دا ویزا دیتا بھی جدوں تیرا دل چاہے ٹکٹ لے آ جائے۔ گلاں دسن دی نہیں، دسنا میں یہ چاہنا کہ 10-15 دنوں دے اندر جڑے میرے تے گناہ دوبارہ چڑھ گئے، حج کر لو عمرہ کر لو گناہ معاف ہو جاندے ہیں، تے 10-15 دن دے اندر جیڑیاں خطاواں جڑے گناہ ہو گئے نے، جڑا میں اج موٹر وے تو اتر کے سفر تواڈے تک کیتا ہے وہ بھی معاف ہو گئے۔ تسی تے پھر روزانہ کر دیو، اللہ دے ولی ہو تسی۔ ہن میں تقریر شروع کرن لگا اور میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ قرآن مجید و عظمت والی کتاب ہے، جے دے سینے چ چلی گئی او ادنا تے اعلیٰ بن جاندہ ہے، پست ہے تے بلند ہو جاندہ ہے، محکوم ہے تے حاکم بن جاندہ ہے، غلام ہے تے زمانے دا امام بن جاندہ ہے۔ میں مکھن کڈ کے تو انہوں دیواں، تورات انجیل زبور ایک قرآن جیسیاں کتاباں نہیں، بے شک۔ تے صاحب قرآن جیسا کون ہو سکتا؟ صبح دا وقت ہے، بچہ حسین ابن علی مدرسے چ آ رہے ہے، صبح دا وقت ہے، بچہ سکول جا رہے ہے، 5 سال دا بچہ ہے یا 7 سال دا بچہ ہے، سکول جا رہے ہے اور اتنیاں کتاباں کنڈ تے رکھ کے جا رہے ہیں، چکیاں بھی نہیں جاندیاں۔ مدرسے دے آن والا بچہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مدرسے چ آن والا بچہ پہلا سپارہ یا دوسرا سپارہ سینے نہ لا کے آ رہے ہے، او 18 کاغ والے انہوں اے بتا رہے ہے، دس رہے ہے کہ کنڈ والا علم پیچھے رہ جائے گا، سینے والا علم اگے چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا محمد رفیق جامی صاحب۔ قرآن مجید صداقتاں دا مجموعہ بن کے آیا، حقیقتاں دا خزانہ بن کے آیا، دستور حیات بن کے آیا، منشور حیات بن کے آیا، بلکہ ساری کائنات لئی قرآن آب حیات بن کے آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو 99 مرتبہ اللہ دے جلویاں دی زیارت ہوئی، اور میرے علم دے مطابق امام صاحب نو ہر رات حضور دی زیارت ہوندی سی۔ میں سبحان اللہ تے بھی 10 منٹ نہیں لانے، بس بیان سنو تو اڈی مرضی۔ 99 مرتبہ اللہ دے جلویاں دی زیارت، یا اللہ تیری زیارت کرنی ہوئے کیڑا وظیفہ پڑھا؟ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھیا۔ فہمن او بدون فہمن، سمجھ کے پڑھا یا بغیر سمجھ کے؟ آواز آئی سمجھ کے پڑھ تیری مرضی، بغیر سمجھ کے پڑھ تیری مرضی۔ کتاب تے میری ہے نا، پڑھنا تیرا کم ہوئے گا، دیدار کرا دینا میرا کم ہوئے گا۔
بڑا قیمتی وقت ہے، کچھ لے کے جاؤ، بڑے لمبے سفر تسی بھی کر کے آئے ہو۔ قرآن مجید اے لوہا ہے، پارس پتھر دے نال لوہا لگ جاوے سونا بن جاندہ ہے۔ نہیں پہنچے تسی؟ لوہا پارس پتھر دے نال لگ جاوے سونا بن جاندہ۔ لوہا کہنے لگا تو سونا بنانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا دلیل کی ہے؟ انہیں کہا برف دا کام ہے پانی نو ٹھنڈا کرنا، اگ دا کام ہے جلا دینا، سورج دا کام ہے تپش برسانا، میرا کام ہے لوہے نو سونا بنانا، لیکن شرط ایک دس دے مفتی دس دے بچے نو بٹھا دے ذرا بیٹھ جاتی دس دے انہیں کہا شرط ہے میری ایک، کیوں کیڑی؟ انہیں کہا ایک دفعہ میرے نال ٹچتے ہو، ایک دفعہ میرے نال ملاپ تے کر، ایک دفعہ میرے نال جفی تے پا، پھر میں تینوں سونا نہ بناواں تے پھر مینوں آکھی اللہ دا قرآن آکھدا مینوں پڑھ، میرے تے عمل کر، حلال و حرام دی تمیز کر، جے میں تینوں جنتی نہ بناواں تے پھر مینوں آکھی۔ میں تو انہوں کچھ نہیں کہنا، تسی تھکے پہ ہو۔ وہ اللہ دی قدرت ہے، شور کوٹ دے علاقے جنا آخری مولوی نو لیاؤں دے یودوں نے جدو تہجد دا ویلا ہو جو، وہ قاری طاہر بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ دی مغفرت کرے۔ جدو میں نو دا ٹیلی فون آنا جامی صاحب تاریخ دے دے ہوتے، میں انہوں کہنا کہ کدو میرا بیان کرائیں گا؟ کہندہ بعد از تہجد، اور ہمدہ بھی ایدہ ہی سی، سبحان اللہ کو شکر ہے قاری صاحب نے کو 11:15 بجے بٹھا دیتا ہے، میں زیادہ تو انہوں تنگ نہیں کروں گا، لیکن میں نے ذرا ایرہ بن لین دیا۔ قاری صاحب پھول دی پتی چ خوشبو ہے، جلدی بولو، یہ دی خوشبو ہے۔ حاجی اسلم تو سعودی عرب ہے، پھول دی پتی دے اندر خوشبو، مجمع دے اندر اگر کوئی حکیم بیٹھا ہے انہوں پوچھ لینا، حکیم دس دینے نیم دے درخت تھلے سو جاوے جیڑا بندہ، او دے جسم تے پھوڑا پھنسی نہیں نکل دے۔ حکیم دس دینے تنیاں پی لو گرمی اڑ جاندی، کہہ دے ماں جے اے دے چے خوشبو ہے بابا جی، جے نیم دے درخت تھلے سون دے اندر اثر ہے، اگر تنیاں پین دے نال گرمی اڑ جاندی، پھر 18 کگ والے یقین کر لو جے اے دے اندر اثر ہے، نم دے درخت تھلے اثر ہے، تے پھر مننا پہ گا رب دے قرآن اچ بھی اثر ہے۔ میں تو انہوں تقریر سنانی ہے، سبحان اللہ کہو ذرا، دائیں بائیں نہیں بیکھنا، پھر میری تار ٹوٹے گی جیڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے۔ قاری صاحب ایک جملہ کہہ دوں، یہ زمیندار نے جتنے بیٹھے نے، بارش دے پانی دا قطرہ سپ دے منہ چ چلا جاوے زہر بن جا، سپی دے منہ چ آ جاوے موتی بن جا۔ میں پانی تے بولا میں نو ادھا گھنٹہ چاہی دا ہے، اوپروں برسے تے کی بندا ہے، تھلیوں نکلے تے کی بندا ہے، پہاڑاں چ نکلے تے کی بندا ہے، وہ نہیں میں تو انہوں دسنا ہے۔ میری تو پہلی یاری ہے ذرا تھوڑی اچھی کرو، سبحان اللہ، میرے ویکھو میں ان کڈاں کی ہے۔ پانی دے بارش دے پانی دا قطرہ سپ دے منہ چ گیا، زہر بن گیا، سپی دے منہ چ پہ گیا، موتی بن گیا۔ پانی تے وہی ہے نا، کہہ دے ماں میرے اللہ نے آسمانہ تو بصورت رحمت قرآن مجید نو سرزمین مکہ معظمہ تے اتاریا، سب خصلت جیڑا انسان سی انہیں انکار کیتا، او زندیق بن گیا، ابو بکر نے اقرار کیتا، صدیق بن گیا۔ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، بو جہل پہ بھی صدیق پہ بھی، اللہ رے قسمت تو دیکھیے، ایک کو پتھر کر دیا، ایک کو ہیرا کر دیا۔ اللہ میں تیار کر رہے ہیں تو
موضوع میرا یہی رہے گا، میں دائیں بائیں نہیں جانا. توجہ میرا پھول دی پتی چ اثر ہے تے پھر قرآن چ بھی اثر ہے. ہن یا تے اے دے ول ویکھ لو یا میرے ول ویکھ لو. ہن میں اثر وکھاواں تانوں، ٹائم تھوڑا ہے. اثر ہے وہ کتھے؟ صبح دا وقت وادی نخلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے. آواز ذرا اونچی ہو گئی، جنات دی جماعت دا گزر ہو رہی سی. انہاں دے کناں دے اندر حلاوت بھری آواز، مٹھاس والی آواز، شرینی والی آواز جدوں پہنچی بریک لا کے اوتھے ہی کھڑے ہو گئے. نبی اللہ کولوں قرآن سن دے رہے، رشد و ہدایت دیاں کندیلاں روشن ہو رہیاں نے. نبی اللہ کولوں جنات قرآن سن دے رہے، صداقت دے بلب سینے دے اندر جل رہے نے. نبی اللہ کولوں قرآن سن دے رہے، جنات دے اندروں کفر نکل رہا ہے، اسلام داخل ہو رہا ہے. نبی اللہ کولو جنات قرآن سن دے رہے، اغیار تو کٹ رہے نے، اللہ رسول نال جڑ رہے نے. نبی اللہ کولو قرآن جنات سن دے رہے. او وقت آ گیا، لوں لوں دے اندر اسلام داخل ہو گیا، لوں لوں دے اندر اسلام داخل ہو گیا. 18 گگ والیو اللہ خود رپورٹ پیش فرما رہے نے. صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. تہاڈی مرضی ہے. فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. دائیں بائیں نہیں دیکھنا. قرآن نبی اللہ نے پڑھیا، جنات نے جس وقت سنیا انہاں تے اثر ہو گیا. کی ہو گیا؟ انہاں تے اثر ہو گیا. جدوں اثر ہویا پھر مینوں 18 گگ والیو کہہ لین دیو. اگر اج قاری عبد الباسط قرآن پڑھے لوگ کہندے نے مزہ آ گیا. مکے دا امام قرآن پڑھے سدیس لوگ کہندے نے مزہ آ گیا. حذیفی قرآن پڑھے لوگ کہندے نے مزہ آ گیا. حالے بھی پتہ نہیں چلیا عطا اللہ شاہ بخاری جدوں جیل چ قرآن پڑھے سپریڈنٹ باہر نکل کے آ گیا. کہن لگا بخاری میں تینوں تیرے نانے دا واسطہ دینا، اگلیاں ایتاں نہ پڑھی کہ تے میرا کلیجہ نہ پھٹ جاوے. قرآن پڑھے عبداللہ درخواستی. لوگ کہہ رہے نے مزہ آ گیا، ساڑھے تے اثر ہو رہے ہیں. سن ذرا 18 گگ والیا، اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے اسی جیڑا ٹر دے تے بدل بھی اے دے تے سایہ کر رہے. اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے اسی جیڑا متھا رب نو وکھاوے اللہ قبلہ ہی بدل دیندا ہے. اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے اسی جدیوں انگلیاں چو پانی دے چشمے جاری ہو گئے. اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے اسی جنہ گلیاں چو گزر جاوے ہدایت دے چشمے نکل دینے. اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے اسی جدے سون دا ویلا آوے اللہ نو کعبے دے اندر سلا دے وے. اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے اسی جدیاں حرکتاں نو رب نے قرآن دے حروف بنائے اور جتھے او لیٹ جاوے اس جگہ نو روضۃ من ریاض الجنہ بناوے. جس قبرستان اچ کھلو کے دعا کرے رب اس قبرستان نو جنت البقیع بناوے. اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے اسی جس مسلح تے نماز پڑھاوے امت لئی 50,000 نمازاں دا ثواب درج ہو جاوے. اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے اسی جیڑا کدی فرشاں تے چل دے کدی عرش معلا دا مہمان بن جاندا ہے. اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے اسی جدے سینے چ اللہ نے خوشبوواں پر دے. نہیں پتہ چلے 18 گگ والیا. اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے اسی جیڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے اتنا بلند و بالا بنایا. اللہ فرماتے میرا حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا. تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا. تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل
رسول بنا دوں گا تو ہاں کرے گا، حلال کر دوں گا تو نہ کرے گا، حرام کر دوں گا تو بیٹھ جائے گا، زمین کو پستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا، آسمان کو بلندی دے دوں گا تو مسکرائے گا، میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال، میں رات بنا دیاں گا، زلفاں ہٹا میں دن بنا دیاں گا، تو غصے جائے گا جہنم بنا دیاں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دیاں گا۔ اللہ اور رہن دے یار، تو رہ انہوں نے کہڑا لانا ہے، تو رہ نہیں دے، سبحان اللہ، یہ تھکے مرے پہ نے بیچارے۔ نعرہ تکبیر، کھڑے کر کے نعرہ خیر ہو جی تکبیر، کریں۔ نعرہ رسالت، مولانا محمد رفیق جامی صاحب۔ قاری عبدالروف صاحب میں نو کہہ لہن دیو، اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے سی، میرا اور میرے بزرگاں دا عقیدہ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفیٰ ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے، نانا 18 کا گوا لیا، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، لا الہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں، خدا دسنا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے، دے ورگا محبوب کوئی نہیں۔ منٹ رہ گئے باقی 10 کہو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ستے پہ بیان سن رہے ہو یا جاگ کے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو جڑے ستے پہ سن رہے ہیں۔ قاری صاحب تو انہوں مبارک ہوئے، تو اڈے پینڈ تھے ستے پہ بھی ہاتھ کھڑے کر لیں۔ میرے ورگا محبوب کوئی نہیں ہے دیر، اللہ ورگا معبود کوئی نہیں، محمد ورگا محبوب بولو۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، خدا دا نام میرے بل دیکھو، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا، ایسا میرے رب نے بنایا۔ قاسمی صاحب سکی بہن کوئی نہیں حضور دی، سکا پرا کوئی نہیں، تسی ہلی جلی جاندے نا لوگ پیسے وال ویکھدے نے، سبحان اللہ کہو ذرا، میرے اگلیاں سیٹاں تے میں اے دے نظر کیتی بیٹھے نے، میرے وال ویکھو، میرے وال ویکھو، اسلام سکی بہن کوئی نہیں، سکا پرا کوئی نہیں، یا اللہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کہندے جان بوجھ کے نہیں بنایا۔ 18 کاغذ کسے دے ہاں بیٹا ہوئے نا، عورتاں آ جاندیاں نے ویکھن واسطے، بچہ وکھاؤ، ویکھ کے پتہ کی کرے، یہ نک تے دادے ورگا ہے، یہ منہ چاچے ورگا ہے، ایک منٹ تو کان فلانے ورگا، کیا بات کیا بات، کان فلانے ورگے، منہ فلانے ورگا، انگلاں نانے ورگیاں، پیر بابے ورگے، یا اللہ حضور دی سکی بہن کوئی نہیں، سکا پرا کوئی نہیں۔ اللہ کہندے نے 18 کا گلے نو دس دے، میں جان کے نہیں بنایا، کیوں؟ کوئی مکے دا بندہ، کوئی مدینے دی عورت میرے محبوب دا مکھڑا ویکھ کے یہ نہ آکھے
ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਓਏ ਲੋਗੋ میں ورگے ورگے والا ورگا ہی پاڑ دیتا ہے، نہ کوئی میرے ورگا نہ کوئی ایدے ورگا۔ میں خالقیت میں بے مثال، یہ بشریت میں بے مثال، میں رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، میری کرسی پہ جا کوئی نہیں سکتا، قیامت تک محمد کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ قرآن پڑھیا میرے محبوب نے جنات کی ہویا کوئی اثر ہو گیا، اور نتیجہ کڑی جو میں قاری صاحب نے کڑیا بچے لے اندر نا۔ ایک جن کہنے لگا ما سن حاضل کلام، سنو سمجھ آ رہی میری کلام بڑا سونا۔ دوسرا جن کہنے لگا ما سن حاضل قاری، نہیں پہنچے، انہیں کیا کلام سونا۔ دوسرا کہنے لگا ذرا پڑھن والے ولوے کو کتنا سونا۔ میرا عقیدہ میرے بزرگاں دا عقیدہ، قاری عبدالرؤوف قاسمی حاجی اسلم دا عقیدہ، قرآن بھی سونا، پڑھن والا بھی سونا۔ قرآن تے کتاباں مک گئیاں، پڑھن والے تے نبوت مک گئے۔ کرو قرآن بھی قیامت تک رہے گا، ختم نبوت دا چنڈا بھی قیامت تک بلند رہے گا۔ حضور قرآن پڑھیا میرے آقا نے، اس لئے تے میں آخدا روایت کریں دا صحابی مرارا، میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا، چنو سی چودویں تک کوئی ستارہ، میں دوہانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، قسم رب دی چن مدم نظری آوے، محمد دا چہرہ سنا نظری آوے، حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ میرے وال ویکھ بھئی ذرا، میرے وال قاری صاحب، پھر اللہ نے سانو ایک قرآن نہیں دیتا، دو دیتے ہیں۔ تسی کہو کہ دو، ایک قرآن نہیں دو، ایک قرآن علم ہے، کملی والا عمل ہے، ایک قرآن خاموش ہے، کملی والا بولتا ہوا قرآن ہے، ایک قرآن متن ہے، کملی والا تشریح ہے، ایک قرآن اجمال ہے، کملی والا تفصیل ہے، ایک قرآن مسلک ہے، کملی والا سالک ہے، ایک قرآن واز ہے، کملی والا واعظ ہے، ایک قرآن نور ہے، کملی والا سراج منیر ہے، ایک قرآن رحمت ہے، کملی والا رحمت للعالمین ہے۔ ایک قرآن دیاں 17 کالیاں نے، ایک قرآن دیاں زلفاں کالیاں نے، حالے بھی نہیں پتا چلیا ایک قرآن میریاں تے تیریاں الماریاں دے اندر موجود ہے، اور ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق اکبر دے کندیاں تے موجود ہے۔ میں نے وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا، پہلا بہت وقت ضائع ہو گیا، سبحان اللہ کھو گیا، میں نے توڑا بڑا خیال ہے، اس لیے میں کہہ رہے ہیں میرے بال توجہ کرو۔ دو قرآن، پھر کما ایک جملہ، ایک قرآن تھلے اوپر گیا، وہ مصطفیٰ بن گیا، وہ اتلا تھلے آیا، وہ قرآن بن گیا۔ قرآن کو دیکھو مصطفیٰ نظر آئے گا، مصطفیٰ کو دیکھو قرآن نظر آئے گا۔ قرآن میں جو قال ہے وہ مصطفیٰ کا حال ہے، قرآن میں جو نقوش و دال ہیں وہ محمد کے اعمال ہیں۔ جے توں حاضر ہیں تو پھر میں ایک جملہ کہہ دوں، ایک قرآن تیریاں الماریاں دے اندر ہے، ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق اکبر دے کندیاں تے موجود۔ قاری صاحب 18 والیو بوٹا ہوئے امب دا اتے امب لگتا ہے، بے شک بوٹا ہوئے سیب دا اتے سیب نظر آندا ہے، بوٹا ہوئے امروداں دا اتے تیرا اکھاں کھول کے دیکھو، بوٹا صداقت دا ہے، پھول نبوت دا نظر آ رہے ہیں۔ اور تجھے تھکے بیٹھے ہو، میں کراں کی بہ جا کسے پاسے۔ پھر تسی میں کہنا ہے کہ جامی صاحب تسی تقریر نہیں کی تھی،
پھر ساڈے تے الزام بھی بڑا لگتا ہے ولیاں نو نہیں مانتے وہ کہڑا آ رہا ہے انہیں تے رحم کر لو ذرا وہ کدوں آنا اچھا ٹھیک ہے میں تو خادم ہوں آپ کا شکر ہے الحمدللہ میں اشتہاری نہیں پہنچے تو پہلا سگا لیکن اج نہیں میں نہیں پہنچے تسی تہاڈی بس ہوئی ہن میں کی کراں دیوار دے سوراخ اسی دیکھے ہیں دیوار دے سوراخ دیکھے ہوئے نے۔ چلو جزاک اللہ یہ بڑی دور پہنچ گیا معرفت دیاں گلاں کر رہے ہیں میں خلیل الرحمن الوی صاحب دا شکر اوپر دیکھ تھلے دیکھ بوٹا صداقت دا ہے اتے پھول نبوت دا نظر سبحان کیا بات ایک بار اچھی کو تو میں جلوہ کراں سبحان اللہ ایک نبی دیاں اڈیاں لگیاں زمزم دا چشمہ جاری ہو گیا ایتھے اڈیاں لگیاں صداقت دا چشمہ سبحان اللہ ایک پیغمبر دیاں اڈیاں لگیاں انہیں نے پیر او دے پتھر اچ کھوب گئے آئے چلو نا آئے ماشاءاللہ چلو مکے انہیں کھوب گئے پتھر دے سینے تو بابا خلیل اللہ دے قدمہ دے نشان کوئی مٹا نہیں سکتا تے اے سینے تو پھر حبیب اللہ دے قدمہ دے نشان بھی کوئی نہیں مٹا سکتا پھر میں جملہ آکھا میرے نال لڑائیاں نہ کر روزہ خدا نے دے دیا سینہ اب تو ادھر کی ویکھنا یار ایتھے کی ہے ایتھے کی ہے بھائی ادھر نو پھٹ تسی ویکھ دیو میرے ول ویکھو میں تازہ مدینے چوں آیا سبحان ادھر تھکے بیٹھے ایک مولوی نے بڑی لمبی تقریر کی تھی ایک بابے نے 10 فٹ دی ڈانگ کڈ لئی چھوٹا کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر وہ مولوی صاحب کہنے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے تشریف رکھیں ذرا کبھی آپ ادھر جاتے ہیں کبھی انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں کوئی مجھے ٹینشن نہیں تو پھر بیٹھ جاؤ وہ کہنا میں بندہ وہ لب رہے ہیں جڑا اس مولوی نو لے کے میں نے وہاں لے آیا جی حاجی اسلم سعودی والا سبحان اللہ کو میرے کو لطیفے بڑے نے میں تھوک دی دکان ہاں میں سینئر خطیب ہاں میں ایویں تے نہیں لکوئی رکھ دے لوگ بھی آخر تے لیا لیکن خدا دا نہ ہے کو ادھا سا گھنٹہ سن لو سبحان اللہ کو سبحان اللہ فتویٰ نہ لا من دے نہیں روزہ خدا نے دے دیا سینہ مصطفیٰ نے دے دیا میں تازہ ہو کے آ رہی ہوں یہ قبر حضور کی ہے یہ ابو بکر کی ہے یہ عمر کی ہے حضور نے فرمایا چوتھی قبر کی جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے حضور قیامت والے دن جب اٹھیں گے حضور نے فرمایا میرا سجاد اے ذرا اینو بند کر دیو یار دروازہ بند کر دیو مولوی صاحب تسی تشریف لے جاؤ دروازہ آگے آ بند جاؤ کر آگے آ جاؤ تیسرے نہیں ایتھے کی ویکھ دیو تسی یا تے اورے آ جاؤ تو یا چلے جاؤ بندے تواڈے ال ویکھدے نے میرا آنا فضول ہو جائے گا تہاڈا آنا میں بیان کر رہا ہوں تسی ادھر ویکھ رہے میں کچھ کڈ کے تانوں دے رہے ہیں چوتھی قبر دی جگہ خالی اوتھے عیسیٰ علیہ السلام ادھر دیکھو جی قاری صاحب انہاں نوں دس دیں حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا میرا سجا ہاتھ ابو بکر دے کندھے تے کھبا عمر دے کندھے تے ہوئے گا میں انہاں نوں جنت وال لے کے جا رہا ہوں گا ہن میں لگا جے کہن جے دل وچ آ گیا تے ٹھیک ہے لیکن میں اسٹیشن چھڑ دیاں گا میں انہاں نوں لے کے جنت وال جا رہا ہوں گا 18 کگ والیو اگے قیادت مصطفیٰ کر رہے ہوئے گا پیچھے حفاظت عیسیٰ ابن مریم کر رہے ہوئے بے شک بے شک میں تو انہوں بہت کچھ کٹ کے دے رہے ہیں لیکن تہاڈی توجہ کوئی نہیں اس لیے میں آکھ رہے ہیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے صحابہ سب کے سب صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہیں جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے قاری صاحب تسی پڑھاندے ہو بچے جو کتنے قاری صاحب یاسین ادھر تسی پڑھاندے ہو
سویرے سویرے حسین ابن علی مدرسے سے قاری صاحب بچیاں پڑھا دے بچہ ادھر دیکھ لو پہلا بچہ پڑھ این خالی غین تے نقطہ پڑھا دے نا این خالی ابو بکر کا نام عبداللہ ہے ابو بکر کے نام کے شروع میں این عمر کے نام کے شروع میں این عثمان کے نام کے شروع میں علی کے نام کے شروع میں این لہذا ماننا فرض این کیا بات ہے، کیا بہت خوب کیا بات میں زور نال بھی کہہ سکتا لیکن میں تمہیں سمجھا رہا ہوں بہت قاری صاحب میرے بل این خالی غین تے نقطہ جس طرح این نقطے تو خالی ہے خلفائے راشدین دے کردار تے بھی کوئی نقطہ نہیں کیا بات کیا بات کیا بات چھڈو یہ موضوع پھر کسی ویلے بیان کر پڑھن والا بھی سونا تے کتاب بھی سونی اور قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن مجید کا پیغام یہ ہے کہ مجھ کو اپنے وجود پہ لاگو کرو پھر پوری دنیا پہ راج کرو جنہوں نے قرآن مجید کو اپنی زندگی پہ لاگو کر لیا تھا ہوا ان کی نوکر بن گئی زلزلہ ان کا نوکر بن گیا افریقہ کے جنگل کے شیر ان کے نوکر بن گئے وہ زہر کی شیشی بسم اللہ کر کے پی جاتے ہیں 313 ہزاروں پہ غالب آتے ہیں جدھر جاتے ہیں دشمنوں کے دلوں میں رعب طاری ہو جاتا ہے فتوحات ان کے قدموں کو بوسے دیتی ہے کیوں بات کیا تھی نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے نعرے تکبیر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرے رسالت قاری صاحب نعرے ایویں امتحان نہیں جاتا رسالت شان قرآن نعرے خیر قاری تکبیر صاحب کو قاری صاحب نو حلوہ حلوہ کھلایا کرو کو خدا دا نام منو آواز ہی نہیں نکل رہی کو نیرابین دا ٹیکہ ہی لوا لو سندھی ٹوپی والے نو چین نہیں آ رہے بہ جا رہا منا جا ادھر میرے والے دیکھو میں تانوں کی کہہ رہا میرا ٹائم تے ہو گیا پورا جنہاں نے قرآن نو اپنی زندگی تے لاگو کیتا سی نا وہ خشک دریا کو خط لکھتے ہیں چلنا ہے تے چل ورنہ چل تھوڑی توجہ ہے کوئی تو بھی دوڑے تے مرثیے سنن والے ہو تے ساڈے تے فتوی لان گیا مانا یہ جامی صاحب ولیاں نو نہیں ماندا میں تو خود ولی ہوں مجھے پیر ذوالفقار صاحب نے 6 سال ہو گئے خلافت دی ہوئی میں پیر ہوں پیرہ نو نہیں ماندا میں کہا پیر نو ماندا پیڑ نو نہیں ماندا ولیاں نو ماندا میں ولے نو نہیں ماندا ولے دا ترجمہ پتہ کی ہے جیڑا رات نو مرید دے گھر آوے صبح جان لگیا او دا کٹا بھی لے گیا وچھا بھی لے گیا مجھ بھی لے گیا گاں بھی لے گیا مٹھو دی ماں بھی لے گیا میں تو پہلے دسیا میں تھوک دی دکان ہٹ جاؤ ایک کام اے کردے نے کر کر کے سانوں اشارے کے ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا ولی اونے جو ہوندا جو بھنگا گٹاوے نچے تے ٹپے تے تومبے وجاوے تے کنگ تے جیڑا سسیر گاوے تے مرزا صاحبہ دے جیڑا حال پاوے ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے ولی ویکھیاں خدا یاد آوے ولی داڑی اتے پھر ہوندا نہیں رندا نہ پاوے دھمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا سچے ولی ہوئے علی حجویری نالے معین الدین اجمیری نالے بغداد والے جیلانی نالے مجدد الفسانی بریلی دا احمد بہادر ولی سی ولی ایک اسماعیل جنیا سی مائی بالا کوٹ جس نے شہادت سی پائی کیا بات بے شک قاری صاحب میں لاہور گیا تقریر کر رہا ہوں تھے ایک نویں بابا نکل آیا بابا کھنگ شاہ وہ کھنگی جا رہے ہیں میں کوئی دی کھنگ بند کراؤ وہ ایک مرید کہنے لگا جامی صاحب انہوں کچھ نہ کیا کر بڑی کرنی آلائی اے پھوک مارے تے
بندے نو ساڑ دیندہ ہے. میں کہ بابا کھنگ شاہ یہ سوئی گیس دا چولہا ہے. تو من میں تے نہیں مندہ ہے نا. میں ولی مانتا ہوں علی حجویری کو, میں ولی مانتا ہوں بابا فرید کو, میں ولی مانتا ہوں عبداللہ درخواستی کو, میں ولی مانتا ہوں مولانا الیاس کو, میں ولی مانتا ہوں عطا اللہ شاہ بخاری کو, میں ولی مانتا ہوں پیر ذوالفقار کو, میں ولی مانتا ہوں علی حجویری کو, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو. میں خود انڈیا گیا ہوں, میں انڈیا گیا ہوں. میں ولی مانتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کو. آیا تے کلا جدو جنازہ اٹھیا 90 لاکھ نو محمد دا کلمہ پڑھا کے جا رہے ہیں. بے شک تو کہ میں کھنگ شاہ نو مان لا, لوٹے شاہ نو مان لا, میں کہ میں مان لا. میں تے سبق دینا آیا تے پیر پھڑیا جے پیڑ نہ جاوے. سلطان باؤ سن لیں دے پہ پیر پھڑیا جے پیڑ نہ جاوے تے اس نو پیر کی پھڑنا ہو. مرشد ملیا جے ارشاد نہ مننو تے اس نو مرشد کی کرنا ہو. ہے ہاتھی ملیا جے ہدایت نہ آئے تے اس نو ہاتھی کی کرنا ہو. سر دتیاں جے حق حاصل ہوئے باہو تاں پھر موتوں کی ڈرنا. آخر دعوانا پیسے آن لگ جان تو تقریر لمبی ہو جاندی, لیکن میں ذرا آپ کا خیال کرتا ہوں. ٹائم زیادہ ہو گیا, سردی بڑھ رہی ہے, تسی دور. اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ کی حاضری راضی ہو تو اڈی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ تے کہو ذرا. ہن ایک مہمان ہو رہا ہے. کل بچے نہ بھیجو میرے پہلے بچہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے, حافظ وقاص عمر ولد عمر دراز 18 گڑھ. جس نے حفظ کیا ہے حافظ وقاص عمر ولد عمر دراز. میں اپنے اساتذہ سے محترم قاری سلیم اللہ یاسین صاحب, استاذ العلماء مولانا ساجد عثمانی صاحب, قاری مختار احمد سیال صاحب اور ہمارے مہمان خصوصی مولانا محمد رفیق جامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے بچے کی دستار بندی کروائیں. دستار بن چلو ٹھیک ہے, ہاتھ سے پکڑا چھوڑو. دوسرا بچہ جس نے حفظ مکمل کیا حافظ محمد طیب ولد محمد اکرم 18 گڑھ. جلدی جلدی آئیے. حافظ محمد طیب ولد محمد اکرم. تیسرا بچہ حافظ محمد نعمان ولد عبد الشکور 18 گڑھ. ایک ایک کتاب بھی دینی ہے صاحب, ایک. ہاں جی. حافظ محمد نعمان ولد عبد الشکور 18 گڑھ. یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے اس سال قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے. اب وہ بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ مکمل پڑھا ہے. محمد اکرام ولد ماسٹر محمد ریاض. ان کو ایک ایک کتاب دینی ہے. محمد اکرام ولد ماسٹر محمد ریاض. جلدی کتاب. محمد نعمان ولد ماسٹر ارشد ندیم. محمد نعیم ولد مظہر عباس. سنی رحمان ولد ظفر علی. یہ 4 بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے اور 3 بچے ہیں جنہوں نے الحمدللہ ہمارے جامعہ سے حفظ مکمل کیا ہے. اب ہمارے جامعہ کے جو استاد ہیں قاری محمد عرفان حیدر صاحب, ایک کتاب ان کے لیے. قاری محمد عرفان حیدر صاحب, یہ ان کی محنت ہے. ہمارے استاد ہیں جامعہ کے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں درجہ حفظ و ناظرہ کو, ان کے حوصلہ افزائی کے لیے کتاب ہے.
تو میں دوبارہ آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے قیمتی وقت نکال کر ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ میں تمام احباب توجہ فرمائیں، سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں حاجی محمد سلیمان اوڈ مرحوم کے لیے، جنہوں نے اس جامعہ کے لیے 2 کنال جگہ وقف کی تھی۔ یہ جنگل تھا پہلے، الحمدللہ قرآن کی برکت سے یہاں قرآن کی بہاریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ حاجی محمد سلیمان اوڈ صاحب اس وقت تو قبر میں ہیں، لیکن یہ جو قرآن کی برکت ہے، جو بہار ہے، تو اللہ رب العزت ان کو اس محنت کا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ہمارے جتنے دوست ہیں، احباب ہیں، متعلقین ہیں، محبین ہیں، معاونین ہیں، تمام احباب جنہوں نے 1 روپیہ دیا، 1000 دیا، 1 لاکھ دیا اور ہمارے ساتھ ہیں قرآن کی نسبت سے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کے تعاون کو، خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جن میں ہمارے محترم محمد عمران ساکی اوڈ صاحب ہیں، حاجی مقبول حسین ارائیں صاحب، حاجی محمد جمیل ارائیں صاحب، اور بہت سارے ہیں۔ وقت مختصر ہے، میں تمام احباب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہمارا ساتھ دیا، اور الحمدللہ اس مدرسے کو تقریباً 5 سال مکمل ہو چکے ہیں بنے ہوئے۔ ایک بچہ جس نے پچھلے سال مکمل کیا تھا حفظ، اور 3 بچے اس دفعہ۔ تو آپ دعا کریں اللہ رب العزت اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک آباد و شاد فرمائے، آمین۔